السلام علیکم ویورز، ایک کالم جس کا عنوان کتاب ہے وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں۔ ایک ایک لفظ سے سطر در سطر ورق آباد کرنے کا ہنر آسان نہیں ہوتا، اور پھر ان اوراق کی حسن ترتیب سے کتابی شکل اختیار کرنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور میرے جیسے دل ناکردہ کار کے حامل افراد کو کتاب لکھنا پہاڑ لگتا ہے، مگر ذہن رسا رکھنے والوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ کتابوں کے پہاڑ کھڑے کر سکتے ہیں، اور فرحات صفت لوگ کتابوں کے پہاڑوں سے جوئے علم نکال لاتے ہیں، اور کئی گمنام شہید علم کے پہاڑوں اور ندیوں کی خواندگی کرتے کرتے جہاں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ کتابیں گفتگو کرتی ہیں، تنہائی کے صحراؤں کا سفر آسان کرتی ہیں، اور کتاب ایک کھلے دل کے سخی کی مانند ہوتی ہے جو ہر کسی کو کچھ عطا کرتا ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جہالت اور محکومی کی فضاؤں میں کتابوں کے گلابوں سے ہی بہار آتی ہے۔ ایک چینی کہاوت ہے، کتاب ایک باغ ہے جو آپ کی جیب میں ہے۔ کتابوں کو ساتھ رکھنے والے بند کھڑکیوں سے کبھی نہیں گھبراتے۔ کتاب تازہ ہوا کا خوشگوار جھونکا ہوتا ہے جو حبس اور ہوس زدہ معاشروں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ علم کی پیاس بجھانے کے لیے ملکوں سفر کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ مولانا شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنلڈ دونوں ہندوستان سے بحری جہاز کے راستے مصر جا رہے تھے تاکہ مصر کی بڑی لائبریریوں سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ دوران سفر جہاز میں کچھ خرابی ہو گئی، انجن میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی، تو سارے جہاز میں لوگ افراتفری میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا شبلی نعمانی نے دیکھا جا کر کہ پروفیسر آرنلڈ بڑے آرام سے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو نہیں خبر کہ جہاز کی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے؟ تو پروفیسر آرنلڈ نے کہا کہ اگر جہاز ڈوب ہی جانا ہے تھوڑی دیر بعد تو یہ وقت ہمارے پاس بہت قیمتی ہے، ہم ادھر ادھر دوڑتے ہوئے کیوں گزاریں، کیوں نہ کتاب ہی پڑھ لیں۔ وہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کو کتاب سے محبت ہوتی ہے۔ جدید طب کے بانی، فلسفی عالم، مصنف ابو علی سینا کو لڑکپن میں ریاضی اور الجبرا کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن کتابوں کا ذخیرہ بخارا کے سلطان کے پاس تھا جہاں کسی کی رسائی نہ تھی۔ بخارا کے سلطان کو کولنج کی بیماری تھی، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ جو میرا علاج کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ابو علی سینا نے طب کا علم حاصل کرنے کے بعد سلطان کا علاج کیا، اور انعام کے طور پر بادشاہ کے سلطان کے کتب خانے تک رسائی کی درخواست دی۔ بخارا کے سلطان نے اس شرط پر 1 سال کے لیے کتب خانے تک رسائی دی کہ کسی چیز کی، کسی کتاب کی کاپی نہیں کی جائے گی۔ ابو علی سینا نے 1 سال میں اپنی پسند کی کتابیں زبانی یاد کر لی تھیں، کاپی بھی نہیں کی تھی لیکن کتابیں زبانی یاد کر لی تھیں۔ یہ تھا کتابوں سے محبت کا عالم۔ جو قومیں کتابوں سے رشتہ استوار رکھتی ہیں انہیں ہی عروج ملتا ہے۔ علامہ اقبال نے یورپ کی ترقی میں کتابوں کے کردار کے حوالے سے لکھا ہے، اور کتابوں کو علم کے موتی قرار دیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ معروف ڈرامہ نگار اینکر انور مقصود کہتے ہیں کہ جب ہم ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تو ہمارے والدین نے 3 صندوق اپنے پاس سامان میں رکھے تھے، اور ان کا سب سے قیمتی اثاثہ یہی تھا،
اور وہ 3 صندوق کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ گویا ان کے پاس سب سے قیمتی اثاثہ یہی کتابیں تھیں، اور جس گھر میں کتاب نہ ہو وہ ایک ایسے جسم کی مانند ہوتا ہے جس میں روح نہیں ہوتی، اور جہالت زدہ سماج کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کتابوں سے ہی روشنی ملتی ہے۔ کتاب انسان کو علم اور شعور دیتی ہے، انسان کو درندہ اور وحشی نہیں ہونے دیتی۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد امریتا پریتم نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مجھے ایک فوجی انڈین آرمی کا فوجی ملنے آیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، کیونکہ جب بنگلہ دیش کا ایک تحریک چل رہی تھی اور بھارتی آرمی اس میں شامل تھی، اور اس نے فوجی نے بتایا کہ ہم بنگلہ دیش سے مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کو کشتیوں میں بھر بھر کر ہندوستان لاتے تھے اور مہاجر کیمپوں میں پہنچاتے تھے۔ ان عورتوں میں نوجوان خوبرو لڑکیاں بھی ہوتی تھیں جو ہماری دسترت میں ہوتی تھیں۔ مواقع موجود ہونے کے باوجود کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکا، کیونکہ اس ظلم سے مجھے آپ کی کتابوں کے مطالعے نے روکا ہے، اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ تو امریتا پریتم کہتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میری کتاب نے اگر ایک انسان کو گناہ سے روک لیا ہے تو یہ بڑا کام ہے۔ اچھی کتاب ایک بار پڑھنے سے سب کچھ نہیں دیتی، بار بار پڑھنے سے نئے نئے اس کے در واہ ہوتے ہیں، جیسے فیض صاحب کے سرہانے ہمیشہ دیوانے غالب موجود رہا۔ اور پاکستان میں 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور پاکستان نیشنل سینٹر کے نام سے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ایک بہت بڑی لائبریری اور ایک دانشگاہ کے طور پر ادارے تشکیل دے دیے، جہاں پہ قومی، ادبی، علمی مباحث ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، اور ساتھ ساتھ ایک لائبریری بھی ہوتی تھی ہر بڑے شہر میں۔ 1999 میں حکومت پاکستان نے یہ دانشگاہیں اور کتب خانے بند کر دیے، اور یہ قومی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ تھا جس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ علم دشمن حکمران کتابوں کی گلیاں اجاڑ کر خوابوں کی گلیاں، فوڈ سٹریٹس آباد کرتے رہے۔ ہلاکو خان کہا کرتا تھا کہ قلم آزار بند ڈالنے کے لیے ہوتا ہے اور کتابیں آگ تاپنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس نے بغداد کے بہت بڑے کتب خانے ہاؤس آف وزڈم کو آگ لگا دی تھی۔ تاریخ نے ہلاکو خان کو علم دشمن قرار دیا، اسے معاف نہیں کیا، مگر پاکستان میں کتب خانے بند کرنے والوں کو کسی نے علم دشمن قرار نہیں دیا، اور ہمارے حکمرانوں کو لوگوں کی یہی شعوری سطح مطلوب تھی۔ موجودہ دور میں بھی ترقی یافتہ ممالک میں کتب خانوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کے شہر واشنگٹن میں سب سے بڑے مرکزی چوک میں 3 بڑی عمارات ہیں، ایک سپریم کورٹ ہے، دوسرا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اور تیسری بڑی عمارت لائبریری ہے۔ گویا یہ 3 ادارے وہاں پہ سب سے معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، اس لیے اب کتابوں کی ضرورت نہیں رہی، لیکن جن قوموں نے انٹرنیٹ ایجاد کیا ہے وہ آج بھی کتاب سے رشتہ استوار رکھتے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک میں جتنے لوگ بھی سفر کرتے ہیں، بس میں، ریل میں، جہاز میں، ہر بندے کے پاس بیگ میں کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہوتی ہے، اور سفر کے دوران وہ کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اور یہ مطالعہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا۔ اور پاکستان کے ترقی یافتہ نہ ہونے کی دوسری بہت سی وجوہات بھی ہیں، مگر ایک بڑی وجہ کتاب سے لا تعلقی ہے، جس کا ادراک کسی کو نہیں اور احساس بھی کسی کو نہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔